بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جناب نے پالا تو سندھ نے سینچا، مجھے جناب نے پالا تو سندھ نے سینچا، میرے مزاج سے دریا دلی کبھی نہ گئی۔ تو پہلے سب سے آپ سے معذرت چاہوں گا کہ آپ کی محبوب زبان سندھی میں بات کرنے سے قاصر ہوں۔ میری بدقسمتی ہے کہ سندھی سمجھ لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، بہت رپورٹنگ بھی کی ہے، لیکن بولنا نہیں سیکھ سکا، اور میں اس کا آپ کے سامنے معذرت کر رہا ہوں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک اخبار کی سالگرہ منانے کے لیے بزرگ، نوجوان، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے بچیاں سب موجود ہیں، میڈیا اور عوام ایک ساتھ ہیں۔ اور ابھی 11 سال کی بات ہو رہی ہے، تو 2 سال بعد ٹین ایج آئے گی، لیکن میں ابھی تاریخ میں دیکھ رہا تھا 11 سال 1947 میں پاکستان بنا، 1958 11 سال بعد ٹھیک ماشاء اللہ لگا، اور اس کے بعد 1977 میں ماشاء اللہ لگا، اور 1988 میں وہ نظر آتش ہوئے ہمارے ڈکٹیٹر صاحب۔ تو 11 سال وہ بھی بنتے ہیں، تو 11 سال بڑے اہم ہیں۔ ایک نظم پہلے، پھر اس کے بعد کچھ۔ صدیوں سے بڑی شان سے بہتے ہوئے سندھو، صدیوں سے بڑی شان سے بہتے ہوئے سندھو، اردو تیری رعنائی ہے، سندھی تیری خوشبو، اردو تیری رعنائی ہے، سندھی تیری خوشبو، آباد ہے یہ پاک زمیں تیرے کنارے۔ یہ پوری پاکستان وادی سندھ ہے، انڈس ویلی۔ آباد ہے یہ پاک زمیں تیرے کنارے، نسلوں کے مقدر تیری موجوں نے سنوارے، فصلوں میں تسلسل کا سبب تیری روانی، شاداب رکھے شہر چمکتا ہوا پانی، اور ہر قطرے کی پہنائی میں برسوں کے فسانے، کلہوڑوں کے ادوار تو میروں کے زمانے، یہ شاہ جو پیغام کلندر جو دعائیں، کینجر کی ہر ایک لہر میں نوری کی ادائیں، یہ شاہ جو پیغام کلندر جو دعائیں، کینجر کی ہر ایک لہر میں نوری کی ادائیں، اجرک کی قسم سندھ نئے دور کا در ہے، اجرک کی قسم سندھ نئے دور کا در ہے، شاگرد کے حاری ہو زمرد ہے گوہر ہے، اجرک کی قسم سندھ نئے دور کا در ہے، شاگرد کے حاری ہو زمرد ہے گوہر ہے، تاریخ کے اوراق سجے سندھ کنارے، پھر عشق جو دربار لگے سندھ کنارے، پھر حال ہو احوال بیاں سندھ کنارے، درویش کریں پھر سے فغاں سندھ کنارے، ہر دم ہو کرم میرے خدا سندھ کنارے، ہر دم ہو کرم میرے خدا سندھ کنارے، برسے تیری رحمت کی گھٹا سندھ کنارے۔ تو بہت شکریہ محبوب عباسی صاحب نے، جاوید مہر صاحب نے جس محبت سے بلایا، اور یہاں بھی میں تو ایک عام پارٹیسپینٹ کے طور پہ آیا تھا، لیکن آپ نے یہ اعزاز بخشا۔ حالانکہ صدارتی خطبہ تو مہتاب راشدی دے چکی ہیں، اب ایک کیا کہیں گے نظریہ ضرورت کے تحت میں اپنی تقریر کروں گا۔ دنیا بھر میں کئی سال سے پرنٹ پر کٹھن وقت آیا ہوا ہے، اب اس عالمگیر وبا کووڈ-19 نے مزید قیامت ڈھا دی ہے۔ پاکستان میں کئی نامی اخبار رسالے بند ہو گئے ہیں، عامل صحافی بے روزگار ہو رہے ہیں، اور جیسا محبوب عباسی صاحب نے بھی ذکر کیا، کچھ جوان سال صحافیوں نے معاشی مشکلات کے سامنے اپنے آپ کو بے بس پا کر خودکشی بھی کر لی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ اتنی
انجمنیں ہیں صحافیوں کی، ایڈیٹرز کی، تو کسی نے ان بے روزگار صحافیوں کے لیے کوئی فنڈ قائم نہیں کیا، اور جتنے بھی یہ ہمارے محبوب عباسی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ جو میڈیا مالکان ہیں، چاہے وہ جنگ ہو، نوائے وقت، ڈان، سب اپنے نفع میں نقصان پر پریشان ہیں کہ اتنی پچھلے 70 سال میں اتنی بلڈنگیں بنائی ہیں اسی اخبار کے توسط سے، کراچی، لاہور، نیو یارک، لندن، پتہ نہیں کہاں کہاں، اس میں سے مگر پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کئی ہزار لوگ جو ہیں جنگ سے نکالے گئے، ڈاؤن سے نکالے گئے، اور یہ بہانہ عالمگیر وبا کا بنایا، رسالے بند کر دیے، ہیرالڈ بند ہو گیا، اور ایوننگر اخبار بند کیے، عوام اور انقلاب۔ تو ایسے مہربان دنوں میں ایک اخبار کی 11ویں سالگرہ منانا یقیناً پرنٹ کے لیے ایک خوشگوار ہوا کا تازہ جھونکا ہے۔ عباسیوں کے دور میں ہماری تاریخ اسلام میں بھی بہت کچھ کام ہوا ادب دانش کے لیے۔ پہلا کاغذ بھی عباسیوں کے دور میں ہی مسلمانوں میں آیا، بہت بڑا ایک بیمارستان کے نام سے بغداد میں ہسپتال عباسیوں کے دور میں بنا، مگر اس کے بعد جو یہ عثمانیہ دور آیا، جو آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ارطغرل اور عثمان، تو اس میں صرف جو ہے شمشیر و سنا اول ہو گئی، اور باقی جو ہے تحقیق، ریسرچ سب پیچھے چلی گئی تھی۔ جاوید مہر تازہ کاری میں منفرد مقام رکھتے ہیں، باہمت، جدت شعار، موسم کی شدتوں سے کبھی نہ گھبرانے والے، پرنٹ کے عشاق میں سے ایک۔ ہماری یاد اللہ تو ان سے سندھ پبلک لائبریری کے حوالے سے ہے۔ کتابوں کی دنیا بساتے ہیں، کتابوں کے درمیان سانس لیتے ہیں۔ علم و دانش سے رابطہ رکھنے والوں کو کراچی کی اس لائبریری میں مدعو کرتے ہیں، محفلیں برپا کرتے ہیں، اردو سندھی ادب شاعری کے رسیا ہیں، سوشل میڈیا پر بہت متحرک۔ ایکتا کی انتظامیہ لائق تحسین ہے کہ انہوں نے جاوید مہر کے ہاتھ میں ایکتا کا مستول تھما دیا ہے۔ بہت ہی طوفانی لہروں میں وہ ایکتا کو اپنی بندرگاہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ابھی بار بار جو ایکتا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو مجھے مشرقی پاکستان یاد آ رہا تھا۔ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو وہ ہر جگہ جہاں خطاب کرتے تھے جو ان سے بنگالیوں سے پوچھتے تھے کہ آپ ایکتا پاکستان چاہیے یا دو پاکستان چاہیے، تو مجھے یاد ابھی آواز آ رہی ہے، ایکتا پاکستان بولتے تھے وہاں لوگ، لیکن ایکتا پاکستان ہم نے گنوا دیا۔ سندھی دنیا کی عظیم زبانوں میں سے ہے، صدیوں سے تخلیقی جہاد سے مالا مال، صوفیاء کرام نے اسے اپنے لازوال کلام سے عالمی زبان بنا دیا ہے۔ سندھی ادب کی روایت بھی برسوں پرانی ہے، یہ ایک روانی سے جاری ہے۔ اب بھی جوان سال سندھ کے رائٹرز اپنے محسوسات، اپنی نظموں، اپنی کہانیوں سے بہت آگے لے جا رہے ہیں۔ سندھی صحافت پاکستان کی دوسری قومی زبانوں پنجابی، پشتو، براہوی، سرائکی، کشمیری اور بلتی کی صحافت کے مقابلے میں کہیں زیادہ مستحکم، موقر اور مقبول ہے۔ مجھے الوحید یاد آتا ہے، عبرت تب ایک کلاسک درجہ اختیار کر چکا ہے، مہران، ہلال پاکستان، کاوش، عوامی آواز، پھر پانجی اخبار، سندھ ایکسپریس، خبروں، صبح، سب کا اپنا اپنا حلقہ اثر ہے۔ ممکن ہے کچھ نام بھول رہے ہوں، اور مجھے یہیں پیر علی محمد راشدی بھی یاد آ رہے ہیں، قاضی عبدالمجید عابد، قاضی اکبر، ان سب حضرات کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی الیکشن کمپین 1970 کی ہم نے کی، اور سندھی میں سن کے ہم اردو میں خبریں دیتے تھے تو کبھی کوئی غلطی یا غلط رپورٹنگ نہیں ہوئی۔ اسی طرح شہید بے نظیر بھٹو، ان کے ساتھ بھی بہت کئی سال میرا صحافتی رشتہ رہا، اور میر علی احمد تالپور بھی یاد آ رہے ہیں، میر رسول بخش تالپور،
ایک خوش قسمتی ہے ایک صحافی کی حیثیت سے کہ ان سب کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ پیر صاحب پگاڑا، ان سے بھی بہت رابطہ رہا، اور سائیں جی ایم سید، ان کا اخبار جہاں کے لیے انٹرویو ہم نے 1969 میں کیا، اس کے بعد بھی اس سن میں آنا جانا رہا۔ شیخ علی احمد ہمارے ہلال پاکستان کے ایڈیٹر، سراج الحق، تو یہ سب لوگ اس وقت یاد آ رہے ہیں۔ مخدوم طالب المولا۔ سندھی اخباروں کا سب سے مقبول عوامی سلسلہ دھیان طلب مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اخبار کا سب سے اہم حصہ کسی وقت ایڈیٹر کے خطوط ہوتا تھا، جس پر لکھا ہوتا تھا ایڈیٹر کا مراسلہ نگاروں سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اردو اخبارات اس اہم حصے کو بتدریج ترک کر چکے ہیں، کیونکہ اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ایڈیٹر کا اپنے اخبار سے متفق ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ خاص طور پر ایڈیٹوریل سے کوئی ایڈیٹر متفق نہیں ہوتا، کیونکہ بقول غالب آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ بڑے اخبارات میں اب ایڈیٹر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر محبوب عباسی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ اب مالکان نے ایڈیٹوریل میں مداخلت کے لیے ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہے کہ وہ اب ایڈیٹر ان چیف ہوتا ہے مالک۔ اور ابھی حال ہی میں ایک اور آپ کو دلچسپ چیز بتائیں کہ دنیا اخبار میں پہلے ایڈیٹر ان چیف میاں عامر محمود تھے، پھر جب کامران خان کو انہیں کسی کے کہنے پہ رکھنا پڑا تو وہ ایڈیٹر ان چیف ہو گئے، اور عامر محمود بانی ایڈیٹر ان چیف۔ یہ ان کے لاء پہ لکھا جاتا ہے باقاعدہ۔ ایکتا نام بہت خوبصورت ہے، اس حسین احساس کی ضرورت پورے پاکستان کو ہے۔ آپ گوگل پر ایکتا کی کمانڈ دیں تو وہ ایکتا کپور کو سامنے لے آتا ہے، اور انگریزی میں ایکٹا.com لکھیں تو اس کی ابتدائی قیمت $1,00,000 ہے۔ آپ جان لیں کہ ایکتا انمول ہے اور ہر قوم کی، خاص طور پر پاکستان کی اولین ضرورت۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ سندھ کا مقروض کہتا ہوں کہ میں سندھو ندی سے جام نوش کرتا ہوں تو سندھو ندی کو بھی جواب دار ہوں۔ سندھ کے شہروں، قصبوں، گوٹھوں، میدانوں، ریگزاروں، کھیتوں، کیٹیوں کے مجھ پر، میری نسل پر، آئندہ نسلوں پر بہت احسانات ہیں۔ میں کئی دہائیوں میں بھی یہ قرض ادا نہیں کر سکا ہوں۔ سندھ نے جمہوریت کے لیے، عوامی راج کے لیے، مساوات کے لیے، ایک عادلانہ نظام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ 1970 کی الیکشن کمپین، پھر 77 جانا ہوا بہت سے سارے ضلعوں میں، مگر جو اس وقت کھردرے چہرے نظر آتے تھے 70 میں، آج بھی وہی حال ہے، اور آج بھی رستے اسی طرح ناہموار ہیں، مشکل ہیں۔ تو یہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، جو بھی حکمران ہم منتخب کرتے ہیں کہ ان سے ہم جواب دہی کیوں نہیں ان سے کرتے۔ متحدہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق بھی سندھ سے تھا، اور نئے پاکستان کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا رشتہ بھی اسی دھرتی سے ہے۔ سندھ سرفروشوں کی زمین ہے، دنیا بھر سے عزت اور رزق کی تلاش میں آنے والوں کو گلے لگاتی ہے۔ اس عظیم سرزمین میں ایک مثالی اخبار ایکتا کی 11 سال سے مسلسل اشاعت، نئے پرانے لکھنے والوں سے رابطے، اور جو یہاں ہم نے دیکھا کہ دوسرے اخباروں کے مدیران اور مالکان بھی یہاں موجود ہیں، معاشرے اور پرنٹ کے درمیان تعلق قائم رکھنے کے لیے تقریب کا اہتمام، یہ ساری کوششیں مجھ جیسے ایک عام صحافی کے لیے بہت طمانینت کا باعث ہیں۔ میں نے اپنی عمر کی 6 دہائیاں اس مقدس پیشے سے وابستگی میں گزاری ہیں۔ لیتھو طباعت سے، وہ پیلا کاغذ ہوتا تھا، اس پہ کتھئی سیاہی سے لکھتے تھے، وہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا، پھر فوٹو آف سیٹ، کمپیوٹر کتابت، اور اب کاغذ کے بغیر نیوز روم تک کے تاریخی مراحل کا عینی شاہد ہوں۔ اب عوام اپنا اظہار سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں۔ صحافت عوام کے جاننے کے حق کی عبادت ہے۔ اگر اخبار عام لوگوں کے جاننے کی پیاس خود ذمہ داری سے بجھا رہے ہوں گے تو وہ سوشل میڈیا پر غالب آ سکتے ہیں۔
اگر آپ انہی خبروں کو 24 گھنٹے بعد بھی 6 سرخی، 5 کالمی سرخی اور ڈبل کالم سرخیاں بنائیں گے جو سوشل میڈیا پر 24 گھنٹے سے، ٹی وی چینلز پر 12 گھنٹے سے چل رہی ہوں گی، تو آپ محض رسمی طور پر عبادت کریں گے، عبادت کا حق ادا نہیں کریں گے۔ ایکتا کو اپنی 6 سرخیاں، اپنی خبریں، اپنے انٹرویوز ڈھونڈنے ہوں گے، تبھی قوم کی اولین ضرورت پوری ہوگی۔ تو بہت مبارک ہو محبوب عباسی صاحب، جاوید میر صاحب، اور خاص طور پر جو آپ کے رپورٹرز ہیں، نامہ نگار ہیں، کہ اخبار مالکان کی بھی نسلیں دلتی ہیں، لیکن ایڈیٹرز، رپورٹرز، سب ایڈیٹرز، ان کی نسلیں بھی اس اخبار کی پائیداری میں، دوام میں ہمیشہ شریک ہوتی ہیں۔ تو بہت مبارک ہو آپ کا اخبار کی 11ویں سالگرہ بھی، اور 11ویں سالگرہ میں اتنے لوگوں کی شرکت بھی۔ To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.